ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اوصاف رمضان میں خواتین و حضرات، روزے کی فضیلت کا بنیادی مقصد اور اس کی روح تقویٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا بجا لانا اور نواہی سے اجتناب کرنے کا حصول ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کے اور بھی بے شمار مقاصد ہیں۔ ایک تو تقویٰ کا حصول ہو گیا، اس کے بعد ہمارے لیے بہت سارے ایسے اس میں باتیں ہیں جو کہ ہم لوگ سیکھ سکتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس سے غربا اور فقراء جو ہوتے ہیں ان کی ہمدردی اور غم خواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور فاقے کی تکلیف کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ جب ہم خود بھوکے ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے کسی دوسرے کا بھی جو سال بھر بھوکا رہتا ہے، جو غریب ہوتا ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے رمضان المبارک کی حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں ہمدردی اور غم خواری کا مہینے سے بھی اس کو تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ اس کا محض ایک پہلو ہو گیا اور رمضان کا۔ لیکن اگر ناظرین کرام، ہمارے لیے اس میں یہ جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے اور پھر روزے سے کیسے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کیسے یہ مہینہ ساری دنیا کے لیے، کل دنیا کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے۔ اسی پہ بات چیت کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ریاست حسنین شاہ صاحب، اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام الحمدللہ۔ رمضان مبارک۔ خیر مبارک آپ کو بھی۔ آپ کو اللہ کا شکر ہے۔ ہم تو بھائی انتظار کرتے ہیں 11 ماہ کہ رمضان کا مہینہ آئے گا اور موقع ملے گا اپنے سارے گناہ جو ہے وہ بخشوا سکیں گے۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا، جو ہم نے یہ انٹروڈکشن پڑھا ہے تقویٰ، رمضان، اس کا اصل معنی جو ہے نا وہ ایکسپلین کریں ذرا عوام کو۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عبادت کا حکم بغیر کسی مقصد کے نہیں دیا، حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ لیکن عبادت کس لیے کرو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا اور پیاسا نہیں دیکھنا چاہتے، اللہ تعالیٰ ہمیں تھکانا نہیں چاہتے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ مصیبت میں، تکلیف میں یا مشقت میں ڈال کے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، بلکہ مقصد بندگی یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور جہاں روزے کی فرضیت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو یہاں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ لیکن روزے کس لیے رکھنے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ جس کے لیے ہم روزے رکھ رہے ہیں، جس کے لیے ہم حج کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنے سارے کام کرتے ہیں، تو وہ تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ کی تعریف کے حوالے سے علماء کرام کے بہت سارے اقوال ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت جو ان کی طرف منسوب ہے، اس میں انہوں نے تقویٰ کی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے نا، وہ بڑی شاندار اور جاندار ہے۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کرنا چاہیں، اپنا امتحان لینا چاہیں، ایک ایک روزے کے بعد اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیں کہ کیا ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو ہم اس کی روشنی میں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں 10 منٹ کے لیے اگر ہم اپنا موبائل چارجنگ پہ لگائیں نا اور وہ چارج نہ ہو رہا ہو تو ہمیں فکر ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے جی۔ اور اگر موٹر چلائیں اور 10 منٹ وہ خالی چل جائے، پانی نہ آئے تو ہمیں فکر ہوتی ہے۔ تو ہم پورا مہینہ اگر روزے رکھتے رہیں لیکن حاصل کچھ نہ ہو تو پھر تو بڑی محرومی والی بات ہے۔ تو وہ تعریف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کی ہے، وہ تقویٰ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں الخوف من الجلیل، کہ تقویٰ میں پہلی چیز ہے اللہ رب العالمین کا خوف۔ اللہ کا خوف انسان کے دل میں پیدا ہو جائے، حرام کام کرنے لگا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے رک جائے، فرائض میں کوتاہی کرنے لگا ہے، حرام کام ہے تو اس سے رک جائے۔ معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کر رہا ہوں ریاست صاحب، ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ آئیں گے اور یہیں سے جو ہے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اوصاف رمضان میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ریاست حسین صاحب، اور ان سے ہم گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے، اور آپ تقویٰ اور اس کے امتحان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ وہ کمپلیٹ کریں۔ جی، تقویٰ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور ہم نے کہا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تقویٰ میں پہلی چیز ہے اللہ کا خوف۔
نہیں ابھی ہم بار بار بریکیں لے رہے ہیں نا، تو جس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ بھی ہر جگہ بریک لگاتا ہے، جہاں دیکھتا ہے کہ یہ کام جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو رک جاتا ہے. تو اللہ کے خوف کی وجہ سے، جی اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ حرام کام چھوڑتا ہے. دوسری چیز والعمل بالتنزیل، قرآن مجید پہ عمل کرنا، یہ تقویٰ ہے. ہم قرآن سے غافل ہوتے ہیں، قرآن سے دور ہوتے ہیں. رمضان ہمیں قرآن کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس مہینے میں ہمیں قرآن سے جڑ جانا چاہیے. اور تیسری چیز آپ نے فرمایا والقناعۃ بالقلیل، جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس پہ قناعت اختیار کرنا، چاہے وہ کم ہے زیادہ ہے. اللہ نے میری حیثیت سے بڑھ کے ہی مجھے دیا ہے. اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے. جو ہمیں ملا ہوا ہے ہم تو اس کے قابل نہیں ہیں، تو اللہ نے دیا ہوا ہے تو اس پہ ہمیں قناعت اختیار کرنی چاہیے، تب تقویٰ پیدا ہوگا. روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو رب نے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ. اور چوتھی چیز والاستعداد لیوم الرحیل، جس دن ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے اس دن کے لیے تیاری. تو یہ 4 چیزوں کا نام تقویٰ ہے. جب روزہ رکھنے کے بعد میرے دل میں اللہ کا خوف بھی پیدا ہو، قرآن کے ساتھ میں جڑ بھی جاؤں، اور میں اللہ کے دیے پہ راضی بھی ہو جاؤں اور اپنی آخرت کی بھی فکر کروں، تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، میرے اندر تقویٰ پیدا کر رہا ہے. اور اگر یہ 4 چیزیں پیدا نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے پھر تو میں اپنے صرف بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہوں. ابھی آپ نے ایک بات کی، میرے ذہن میں وہ آ رہا تھا، شاید آپ بھی ریلیٹ کر سکتی ہیں اسے، کہ آج کل اللہ معاف کرے انفارچونیٹلی ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ بھائی میں تو روزے نہیں رکھتا، اور بڑے فخر سے لوگ بتاتے ہیں اس کو، اور ہر کوئی دوسرے سے پوچھتا ہے آپ نے روزہ رکھا، کیونکہ کامن جیسے آپ نے کہا نا اس کو بہت بڑھا دیا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناراضگی والی بات ہے. دیکھیں ہمارے اسلاف تو دعائیں کیا کرتے تھے. ہم تو آپ نے ذکر کیا نا ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں. ہمارے جو اسلاف ہیں نا وہ صرف انتظار نہیں کرتے تھے، وہ تو دعائیں کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اور جب رمضان آتا پھر اس میں اتنی عبادتیں کرتے، رمضان کے گزرنے کے بعد فخر نہیں، پھر 6 مہینے تک وہ دعائیں کرتے تھے اللہ قبول فرما لے، جو ہم نے کام کیے، جو اعمال کیے انہیں قبول فرما لے. تو ہم یا تو ہمیں رمضان کا انتظار ہی نہیں ہوتا. اتنی برکتوں والا مہینہ مل کے بھی اگر کوئی آدمی محروم رہتا ہے تو اس کے بارے میں وعید بھی بڑی سخت ہے. دیکھیں نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے نا، آپ دیکھ لیں کسی بھی نعمت کے بارے میں، جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی قدر کریں تو فائدہ زیادہ ہے، اس کی ناقدری کریں تو نقصان بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. اور روزے کی قضا کی آپ بات کریں نا، جیسے ہم لوگ اتنا عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ جیسے منیب نے کہا کہ لوگ روزے کو قضا کرتے رکھتے نہیں ہیں، تو اس سے متعلق بھی ہمارا دین جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ آپ ایک روزہ اگر جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں اور پھر اس کی قضا کی نیت پوری زندگی بھی آپ رکھتے رہیں تو وہ اس کی آپ وہ قضا پوری نہیں کر سکتے. اس کا اجر و ثواب جو رمضان کے روزے کا جو آپ نے رکھنا تھا وہ اجر و ثواب آپ نہیں پا سکتے پھر، کیونکہ آپ نے جان کے چھوڑا ہے. جی جان بوجھ کر. ہاں جو آدمی معذور ہے تو اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، دین میں بڑی آسانی رکھی ہے. یہ رکھا ہے کہ بیمار ہے تو وہ بعد میں رکھ لے، یا ایسا بیمار ہے کہ وہ دائمی مرض ہے اس کو، یا ایسا بوڑھا آدمی ہے کہ دوبارہ تو اس کے ٹھیک ہونے کے چانس نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ دے دے گا. فدیہ دے دے گا. اچھا یہ ایک سوال میرے دل میں جو ہے وہ آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے کہ ہم کون سا ایسا کام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے رمضان میں؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بہت سارے کام بتائے، لیکن مختلف مواقع پہ انسان کو ان کا اہتمام کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی بہت پسند ہے کہ وقت پر نماز پڑھی جائے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا. اب اسی معنی میں آپ یہ لے سکتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں پسندیدہ ترین عمل کون سا ہے؟ تو روزہ رکھنا ہے. جو حج کے موقع پر پسندیدہ ترین عمل وہ حج کرنا ہے. قربانی کے موقع پر پسندیدہ ترین عمل قربانی کرنا ہے. آپ کے گھر میں مہمان آئے، آپ ان کی خدمت کا آپ کو موقع ملا ہے تو اس وقت آپ کے لیے پسندیدہ ترین عمل یہ ہے. تو ہر عمل کو اس کے مناسب وقت پہ کرنا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. مفتی صاحب آپ نے ایک دم سے کہا کہ نماز کا وقت پہ ادا کرنا اس کی بہت فضیلت ہے، اور یہ بھی چاہوں گی میں کہ بات سے یاد آ گیا کہ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ افطار ہوئی، ہم لوگ پورا آدھا گھنٹے کا کھانا کھاتے ہیں پھر مغرب کے لیے جاتے ہیں. تو ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں کہ مغرب کی نماز کا وقت پہ پڑھنا یہ بھی کتنا زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے. 5 نمازیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے نماز کو اس کے مقررہ وقت میں فرض کیا ہے. تو 5 نمازوں میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے وقت پر ادا کی جائیں. اور کھانے کے بہانے یا کسی، ویسے تو یہ اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ اگر کھانا حاضر ہے اور آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ پہلے کھانا کھا لیں، بعد میں نماز پڑھ لیں، کیونکہ نماز میں اگر آپ کو کھانے کا خیال آتا رہے گا تو یہ بری بات ہے. لیکن کھانا کھاتے ہوئے آپ کو خیال ہے نا کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے تو یہ اچھی بات ہے، آپ نماز کے انتظار میں ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان
ایسے گپوں میں لگا رہے اور ٹائم گزار کے، تو مغرب کے وقت بھی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو خالی پیٹ جب معدہ بھرتے ہیں نا ایک دم فوراً سے، اس کے بعد ہم کسی کام کے نہیں رہتے، بہت نقصان دہ اس وقت تھوڑا کھا لیا جائے تاکہ ایک دفعہ معدہ حرکت میں آئے. وہ آپ نے صحیح کہا، وہ پھر اس کے بعد کسی کام کے نہیں رہتے. اچھا پہلے کھانا کھا ریاست سکتے ہیں. حسین صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، یہاں پہ اپنا وقت دینے کے لیے اور بہت خوبصورت گفتگو کرنے کے لیے، اور اس امید کے ساتھ کہ یہ گفتگو سے جو ہے مجھے، نمرہ اور آپ سب کو بھی فائدہ آیا ہوگا اور ہمیں سمجھ بھی آیا ہوگا. اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی